اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني صدق الله العظيم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکن ماشاء اللہ آپ نے کہے بغیر ایک ان کو بڑا اچھا لگا. ایک پھر ہم سلام کریں, ہم ایک دوسرے کو سلام لے بھیجتے. سلام کا مطلب ہے سلام لے بھیجنا. عام طور پہ جب ہم باہر جاتے ہیں, اپنے معاشرے میں بات چیت کرتے ہیں, اور ملتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم. کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ غلط ہے. یہ بالکل الٹ ہے سلام علیکم. تو اب ہم ایک دوسرے پہ صحیح جو لفظ ہے سلامتی کا وہ پہلے ٹھیک ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا جن کو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے انعام سے نوازا, اتنے بڑے انعام سے نوازا کہ اپنی جو آسمان کی بات ہے, رحمان کی بات ہے اور آسمان کی بات ہے, وہ اپنے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچائی گئی, وہ حرف بحرف اللہ نے ایسی عطا کی بچوں کو کہ ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا. یہ اتنی بڑی عطا ہے, اتنی بڑی عطا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے آج تک اور قیامت تک رہے گی جس کو پوری دنیا میں گلیوں میں, محلوں میں, شہروں میں, ملکوں میں حفاظ اپنے سینوں میں حرف بحرف محفوظ کر کے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ کائنات میں کسی اور کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں. لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کہ جب ہم حاضر ہوئے یہاں پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کا خاص کرم تھا کہ جس دن ہمیں یہ دعوت دی گئی اور ہمیں ہماری حاضری قبول ہوئی, ہم یہاں پہ آئے. اور حضرت جب بریفنگ دے رہے تھے تو جو ہم سوچ کے آئے تھے اس کے بالکل اپوزٹ ہے. عام طور پہ بچوں جو مدارس کا سمجھ, میری آواز آ رہی ہے آپ کا؟ اس کے بعد اگر آپ کچھ کوشچن پوچھنا چاہیں, سوال و جواب کرنا چاہیں تو آپ کیجیے گا. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کہ قرآن پاک حفظ کرنا ایک بات, اس کے ساتھ اس کو سمجھنا کہ یہ لکھا کیا ہے, یہ آسمان والے نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے, ہم کیسے عجیب انسان ہیں. یہ بچوں اگر آج یہ پیغام ایک پیغام آپ تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. آپ دیکھیں کہ آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں ہر بندے نے موبائل پکڑا ہوا ہے. کیا پکڑا ہوا ہے؟ موبائل پکڑا ہوا ہے. وہ سائیکل پہ جا رہا ہے, موبائل دیکھ رہے ہیں. موٹر سائیکل چلا رہا ہے, موبائل دیکھ رہا ہے. گاڑی چلا رہا ہے, موبائل دیکھ رہا ہے. جھاڑو دے رہا ہے, موبائل دیکھ رہا ہے. کھانا کھا رہا ہے, موبائل دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے جو وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں, رات کو سوتے ہوئے اٹھتے ہی سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی میسج آیا ہے, کوئی نیا میسج نہیں آیا. کیا ہے؟
میسج، کوئی نئی خبر، کوئی نئی بات، اس لیے دیکھتے ہیں نا، یا تو دلچسپی کی چیز، ایسے ہی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ دیکھیں کہ وہ ہر وقت ہم 24 گھنٹے وہ دیکھ رہے ہیں، پیغام آ جائے، وہ خبر آئی ہے، وہ نئی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن جو آسمان والے نے پیغام بھیجا ہے، آسمان والے نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے توسط سے آسمان کا پیغام آیا ہے، اس مالک نے جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ پیغام تو ہم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھے، وہ تو ہم نے بڑے خوبصورت غلافوں میں پر خوشبوئیں لگا وہاں رکھا ہوا ہے جہاں بچوں کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، ایسے وہ تو سنبھال دیا، ایسا سنبھالا کہ وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا، لیکن ایسے اسلام کے یہ چھوٹے چھوٹے قلعے، اسلام کے یہ چھوٹے چھوٹے نور کے سرچشمے، جہاں پہ اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، سب سے محترم اور مقدس جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے اور پھر سمجھا بھی جاتا ہے۔ پڑھنا صرف ایک بات اور اس کو سمجھنا دوسری بات، سمجھ آئی؟ اچھا مجھے بتائیے کتنے بچے بیٹھے ہوں گے، آپ تھوڑی سی باتیں کریں آپ، یہ جتنے بچے بیٹھے ہوں گے اس میں سے حفظ کون، یہ جو لگ رہا ہے ماشاءاللہ آٹھ بیٹھ کے بیٹھے بچے، یہ تو ابھی حفظ کر سکتے، ایسے آپ لوگ کو بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ آپ اور آپ کے والدین انتہائی زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ، اس نے بھی حفظ کیا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا مجھے بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے جن بچوں نے حفظ کیا یا نازلہ پڑھا اور ساتھ وہ ترجمہ پڑھ چکے ہیں سمجھ کے یا پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کلاس ماشاءاللہ زبردست۔ تو آج بچوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کون کیا بننا چاہتے ہیں؟ تین بچے ویسے بتائیں گے کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں جی عالم دین، حفظ صاحب سے کر لیا ماشاءاللہ، اب عالم دین ہے، عالم دین بن کے کیا کریں گے؟ اللہ کا کتنی خوبصورت بات ہے، ایک ہی بات اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ جی بیٹا اب کیا کریں گے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد کیا کریں گے؟ سوچ کے رکھنا آپ نے کیا کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ وہ بڑے شرارتی اور آنکھیں آپ کی بڑی صحیح گئی، ٹھیک ہے؟ جی بیٹا آپ بتائیں کیا بتائیں گے؟ اچھی بات ہے، اور مجاہد آپ کا اچھی بولے مفتی بنے گا، یہ جناب ایسا فتویٰ دیں گے مفتی صاحب کمال ہو جائے، لگ رہا ہے یہ بڑے ڈاٹے قسم کے مفتی بنے گا، زبردست۔ اچھا میرا یہ آپ لوگوں کا پیغام ہے ماشاءاللہ، اور میں دیکھ چکا ہوں بڑی خوبصورت بات ہے، اردو میں بھی بات ہو، عربک میں بھی بات ہو، انگلش میں بھی بات ہو۔ اچھا یہ بات ہے عام طور پر مدارس سمجھتے ہیں کہ انگلش زبان میں نہیں سیکھتی، یہ تو کفار کی بات ہے، وہ باتیں بڑی ہیں، لیکن اردو تو ہماری اپنی زبان ہے، وہ تو سب کو آتی ہے، وہ پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن یہ دو زبانیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں، عربک اور انگلش۔ میں ذاتی طور پہ اپنی شدید ترین خواہش ہے کہ آپ لوگوں نے دعا بھی کرنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اور میری اولاد اور بچوں کو بھی اور میرے دوست آئے ان کی بھی اولادوں کو اور آپ سب کو عربک زبان بولنی آئے اور باتیں کریں اور وہ پیغام آیا ہو اس کو سمجھ سکیں۔
آمین. یہ اگر ایک کام ہم زندگی کا مقصد بنا لینا کہ ہم نے جو عربک لینگویج ہے وہ آسمان کی زبان ہے، جس نے اللہ رب العزت نے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اس نے جو پیغام بھیجا ہے وہ پڑھ تو سکے. ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ایسے ہی ہم مری جا رہے ہیں، قبرستانوں پہ قبرستان بھرتے چلے جا رہے ہیں، اور ساری زندگی ہم نے کبھی وہ پیغام کھول کے نہیں دیکھا. اگر کھول کے نہیں دیکھا تو بچیوں کی شادیوں کے نیچے سے گزارنے کے لیے یا دم دم کے لیے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوگا. یہ کتنی غلط بات. میں سمجھتا ہوں یہ توہین ہے، یہ بے ادبی ہے اس کلام پاک کی کہ اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. آپ کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ باتیں نہیں کرنی، لیکن یہ جتنی ریسرچ ہو رہی ہے وہ ایک قرآن کی آیت ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. آپ بچوں میں انشاءاللہ ایسے سائنٹسٹ بننا ہے، ایسے انجینئر بننا ہے، ایسے مینٹر بننا ہے کہ اللہ کے کلام میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھنا ہے اور ان کو پرکھنا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ہر بات پورے سچ ثابت کر رہے ہیں. یہ کام تو ہمارا تھا، ہم نے تو نہیں کیا. آج تک اللہ کے حکم سے نہ قرآن کی کوئی آیت غلط ثابت ہوئی ہے، نہ انشاءاللہ ہونی. انشاءاللہ. سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی، کیونکہ جتنی باتیں ہوتے ہیں اتنی حیران کن ہیں. سب سے بڑا تو اس کی جو حفاظت ہے وہ بڑا معجزہ ہے. ابھی برطانیہ کی یونیورسٹی سے ایک نسخہ ملا جو کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے دور کا ہے. اس کو جب ٹیلی کیا تو 100% وہی ہے. حفاظت کا اس طرح سے حفاظ کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسرا، دین و دنیا کی تعلیم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک ہم دین کی تعلیم بھی اس طرح نہیں لیں گے جس طرح دنیا کی دین بھی لے رہے ہیں، دنیا کی نہیں لیں گے تو ہم دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا میں آپ کو بتاؤں اصل مقابلہ کن سے ہے؟ کن سے بی کے مسلم کن سے بتائیں کھڑے؟ کوئی بچہ بتائے گا کس سے مقابلہ ہے ہمارا؟ غیر مسلم. میں چونکہ ٹریولنگ رہی کافی، بہت سے جو چرچ برطانیہ میں، یورپ میں، اب ان کو تالے لگتے جا رہے ہیں. چرچ کیسے ہوتے ہیں؟ عیسائیوں. اور میں نے ایک عید کی نماز ایک چرچ میں پڑھی، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ کنورٹ ہو گیا. اب بہت سے مسلمان چرچوں کو خرید کر وہاں پہ مسجدیں بنے. ٹھیک ہے، تو میں آج بات مختصراً کر کے ہمارا جو اصل مقابلہ ہے میں آپ کو میسج دینے جا رہا ہوں وہ کرسچین سے نہیں. کرسچین ڈز نو مور پریکٹس کرسچین. اصل ہمارا ایک ہی قوم سے مقابلہ ہے، وہ ہے یہودی، جیوش. اصل میں وہ انتہائی ذہین قوم اور اپنے بچوں پہ کام کرتے اور اپنے مذہب کے ساتھ بہت مخلص ہیں. کرسچین نہیں، جیوش، اسرائیلی. ٹھیک ہے. اب ہم نے ایک ہوتا لڑنا، وہ ٹیکنالوجی میں آپ آگے جائیں، سائنس کے لیے سیکھیں. اور میں ایک دفعہ سویڈن گیا پہلی دفعہ، تو وہاں پہ ہمیں اتنا زبردست نظام تھا، میں حیران ہو گیا کہ کیسا زبردست ملک اور کیسا نظام تھا. تو مجھے پتا چلا کہ ان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو عدالتی نظام ہے، اس کا کیا نام ہے؟ عمر کورٹس. عمر کورٹس. جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے سسٹم جو انہوں نے کاپی کی، تو اندر خانے پورے نظام میں اسلامک کو ریسرچ کر کے تو آپ بچوں نے دین کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. اور آپ نے سائنٹسٹ بھی بننا ہے، ڈاکٹر بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، ٹھیک ہے، مفتی بھی بننا ہے، عالم بھی بننا ہے، اور کمپیریٹیو ریلیجن پہ بھی کام کرنا ہے. یعنی تمام دوسرے مذاہب کی تعلیم، تاکہ ہم ان کو پراپر طریقے سے جواب دے سکیں. اور سب سے آخری بات، اپنا اخلاق جو ہے سب سے چاہے رول ماڈل بننا ہے. ایسے رول ماڈل، یہ دین کیسے رہتا ہے؟ صحابہ جب لے کے جاتے تھے اپنے تجارتی قافلے،
تو وہاں پہ جب خدا کا قافلہ کرتے تھے تو صرف ایک ہی بات کہتے تھے، قولوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ، قولوا مثلنا، ہم جیسے، کیوں اپنا کردار پیش کرتے تھے. اگر بچوں ہم نے اپنی جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، سچ ہمیشہ بولنا ہے اور صحیح بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. راہ عمل میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ، راہ عمل میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈتی ہے منزل کبھی کبھی. جزاک اللہ.